قرآن تو نبی پاک پہ نازل ہوا ہے نا، حضور قرآن لے کے آئے ہیں، پر اس قرآن میں تو حضرت موسیٰ کی تعریفیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے تذکرے بھی ہیں، جناب عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں، اس میں تو حضرت نوح کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت آدم کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور کمال کے تذکرے، اس میں تو جناب لقمان حکیم کی حکمت اور دانائی کی بات ہے، اس میں تو حضرت خضر کا تذکرہ ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر تو اولیاء اللہ کی شان ہے، اس میں تو ماں باپ کی فضیلت ہے، اس میں تو پڑوسیوں کی بات ہے۔ اس قرآن مجید نے تو غریب کی بات کی، یتیم کی بات کی، بیوہ کی بات کی۔ تو رسول کریم نے بتایا کہ دوسروں کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا جا سکتا، تم سب کو ساتھ لے کے چلو، تمہیں اللہ امامت عطا فرما دے گا۔ حضور نے تعارف کرایا اپنی امت کو سارے نبیوں کا، رسولوں کا، حضور نے ان کے تذکرے کیے، احادیث میں ان کے تذکرے ہوئے، حضور نے ہر ایک کی شانیں بلند کر کر کے بیان کی اور فرمایا کسی نبی کی بات میرے ساتھ ملا کر اس طرح نہ کرنا کہ ان کی کسر شان ہو جائے معاذ اللہ، میرا اور اس کا تقابل اس طرح نہ کرنا کہ وہاں کسر شان۔ وہ کسی نے میرے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا، شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، یہ تو کیا بات کر رہا ہے، تو کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، یہ کہہ کہ نبی پاک تو عزتیں دینے آئے، ہر ایک کی قسمت میں حضور نے عزت لکھی۔ کہا باپ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا، فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بہنوں کی بیٹیوں کی پرورش جو کر کے آئے گا میرے ساتھ جڑ کے انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ فرمایا پڑوسی سے حسن سلوک کرنے والوں یاد رکھنا کہ اس کے تو حق اتنے زیادہ ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بی بی صرف حاملہ ہو، حاملہ، اسے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ اسے شہید جتنا درجہ دیتا ہے، اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گھونٹ کے بدلے رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اسی کی صرف شان ہے؟ فرمایا نہیں، آدمی کے بال سفید ہو جائیں، مومن مسلمان سفید بالوں والا، اگر تم نے اس کی عزت کی تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ یا رسول اللہ تاجر؟ تو فرمایا سچ بول کے تجارت کرنے والا تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ عالم، یہ طلباء، یہ دور دراز سے آنے والے لوگ؟ تو محبوب نے فرمایا یہ تو کوئی ڈگری نہیں لیتے، پہلے دن ہی گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ مزدور دیکھا، مزدور سڑکوں پہ بیٹھا، رول گئے لوگ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے، وہ کسان دیکھے دنیا سو رہی ہے ٹھنڈ میں جا کے فصلوں کو پانی دے رہے، وہ ہم نے مزدور دیکھے جن کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، لوگوں کی انہوں نے بلڈنگیں کئی منزلہ بنا دی پر اپنے چھت سے پانی ٹپکتا روک نہ سکا۔ حضور یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا شان ہے؟ تو حد کر دی میرے کریم نے، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اس کو تو اللہ نے قرب دے دیا دوستی۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں بھی وصیت لکھی۔ حضور نے ہر شخص کو احترام دیا، ہر ایک کو اکرام دیا۔ لوگوں کو پیچھے دھکیل کے قد اونچا نہیں ہوتا، بلکہ شمع سے جتنی مرضی شمع جل جائیں اس کی اپنی روشنی میں کبھی کمی نہیں آیا کرتی، بلکہ حد ہو گئی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھ لیا، فرمایا جبریل سب کو میری رحمت سے حصہ ملا ہے، آپ کو بھی کوئی ملا ہے؟ ملا تو بتاؤ نا۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور بالکل ملا ہے۔ کہا کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے ابلیس کا انجام دیکھا تھا نا ڈر آتا تھا، خدا جانے خاتمہ کس طرح کا ہو، لیکن جب آپ آئے، قرآن آیا اور قرآن میں حضرت جبریل کا ذکر آیا تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اب اللہ نے کرم کر دیا ہے، اب طے کر دیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے جو اعزازات ہیں وہ ہمیشہ اعزاز ہی رہیں گے،
नबी पाक की रहमत से हर शख्स को हिस्सा मिला, हत्ता कि कुफार को, मुशरिकीन को, मुनाफिकीन को रसूल पाक अलैहिस्सलाम हर एक के लिए रहमत बन के तशरीफ ला, यहां तक के जानवर भी हुजूर के पास आते थे तो अपने दुख सुना जाते थे। हुजूर तो उनको भी थपकियां देते, तसल्लियां देते। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, लोगों मुझे वो दिन भूलता ही नहीं जिस दिन नबी पाक मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे। लोग गलियों में, छतों पे हुजूर की ऊँटनी के गिर्द या रसूल अल्लाह या मुहम्मदा की सदाएं हमने अपने कानों से सुनी। एक बड़ी शान रखने वाला कबीला बनु नज्जार, उसकी बच्चियां कोने में दफ लेके बैठ गई, कहने लगी ये न समझना कि हम कोई आम है, हम बहुत बड़े खानदान की बेटियां हैं, लेकिन आज यहाँ इसलिए बैठी हैं कि देखो तो सही हमारे पास आया कौन है। वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहाँ दफ बजाती थीं, वो रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थीं और कहती थी, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, हमें खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। खुशी है आमना के लाल के, बस रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले।